السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج ہماری کلاس انشاءاللہ تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 34 سے 34 سے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور قرآن کو صحابہ کرام کے منہج سے، صحابہ کرام کے طریقے پہ سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، اسے ہمارے لیے رشد ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس پر ایمان ہمیں اللہ رب العزت عطا فرما دے اور اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 22 سے ہم نے کیا پڑھا اس پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے اللہ کا حق کے تعلق سے بیان فرمایا کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں یہ حق طے کیا کہ پھر وہ بندے کو جلائے گا نہیں، پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں والدین کے حقوق بتائے گئے، اللہ کا حق، اس کے بعد جسٹ والدین کے حقوق دوسرے نمبر بتائے گئے۔ 23 اور 24 نمبر کی آیت میں والدین کے حقوق کے تعلق سے تھا۔ 25 نمبر کی آیت نصیحت ہوئی کہ اگر حقوق میں کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لو، رجوع کر لو، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آؤ، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ 26 نمبر آیت حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی یعنی والدین کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے تعلق سے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں روکا گیا فضول خرچی سے، اور اس کے بعد یعنی اب مال کی حفاظت کی تعلق سے یہاں سے بیان شروع ہوا۔ آیت نمبر 28 میں ادب بتایا گیا، آیت نمبر 28 میں ادب، ضرورت مندوں سے بات کرنے کا ادب سکھایا گیا، ضرورت مندوں سے کس طریقے سے بات کی جائے گی تاکہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اگر ہم انہیں کچھ نہیں دے پا رہے ہیں تو بھی۔ آیت نمبر 29 کنجوسی سے روکا گیا اور اسراف سے بھی روکا گیا، یعنی عدل بتائے گئے کہ کس طریقے سے ہم کو اعتدال کے ساتھ نہ بہت زیادہ خرچ کر کے اور فقیر ہو جانا ہے اور نہ بالکل ہاتھ کو روک کر کے اور کنجوسی ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 30 اللہ کا فیصلہ، یعنی رزق جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مال میں کمی کر دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے، اور دونوں طریقے سے اللہ رب العزت آزماتا ہے، کسی کو دے کر کے آزماتا ہے اور کسی کو لے کر کے آزماتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اولاد کے قتل کے تعلق سے آیا کہ قتل کتنا سنگین جرم ہے، اور آیت نمبر 32 یعنی قتل سے روکا گیا ہے، نواہی ہے۔ 32 نمبر آیت جن زنا کے قریب تک جانے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ یہ غلط راہ ہے اور یہ ایسی راہ ہے کہ جس میں آدمی ایک بار ملوث ہوتا ہے تو اس میں دھستا چلا جاتا ہے، ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کے راستے میں بھی جانے سے روک دیا گیا۔ آیت نمبر 33 جان کی حفاظت بتائی گئی، اور اس تعلق سے آج ہم دیکھیں گے کہ یتیم کے مال کے تعلق سے اور پھر زبان کی
حفاظت کے تعلق سے بات آئے گی، اور کان، آنکھ اور دل کی حفاظت کی، اور یہاں تک کہ چال کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 37 کے اندر بتایا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے حقوق سے لے کر کے اور ہمیں کس طریقے سے درمیانہ روی اختیار کر کے چلنا ہے، یہاں تک کا ایک سفر آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 37 تک ایک بار اور دیکھیں۔ سب سے پہلا اللہ کے حقوق کی حفاظت، دوسرا والدین کے حقوق کی حفاظت بتائی گئی، تیسرا رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت بتائی گئی، اور اس میں مسکین اور مسکین کی بھی حفاظت کی، اس کو کس طریقے سے دینا ہے، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کے بعد مال کی حفاظت، کہ مال کی کس طریقے سے حفاظت کرنا ہے، پھر مال کی حفاظت کے بعد جان کی حفاظت کس طریقے سے کرنا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جان کی حفاظت بتائی گئی، پھر اس کے بعد مال کی حفاظت بتائی گئی، پھر مال کی حفاظت کے بعد عزت کی حفاظت بتائی گئی، اور عزت کی حفاظت کے بعد زبان کی حفاظت، اور زبان میں کان، آنکھ اور دل کی حفاظت، اور پھر اس کے بعد چال کس طریقے سے ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے، اس کے اندر تکبر کی جھلک نہ ہو، اس کے اندر ہمارے چال میں ایسا نہ لگے کہ تکبر کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 34، جس میں یتیم کے مال کے تعلق سے اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ مال کے قریب تک جانے سے مطلب غلط نیت کے ساتھ، کیونکہ یتیم جو ہوتا ہے اس کا کوئی سرپرست، یتیم کا مطلب ہی وہ کہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جس کے والدین نہ ہو، اور جس کے والدین نہ ہو تو اس کا مال غلط نیت سے اگر کوئی اس کے قریب جاتا ہے، اس کو ہڑپنے کی، اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس راستے سے ہی اللہ رب العزت نے روک دیا کہ اس کے قریب بھی غلط نیت سے نہیں جانا ہے، سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جانوں اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ ایک طرف روک دیا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے یہ اصول ہر جگہ ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت کہتا ہے کہ حرام فلا چیزیں حرام ہے، اس کو نہیں کھانا ہے، لیکن پھر وہاں پہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں، ایسی حالت میں تم پہنچ جاؤ کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، مر رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ روزہ تمہارے پر فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن پھر بتا دیے کہ نہیں، تم اگر بیماری میں ہو یا سفر میں ہو تو روزے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے دونوں چیز اللہ رب العزت نے یعنی شرعی احکام میں شریعت کی طرف سے اگر کوئی کمزوری ہے یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ تو یہاں پہ اجازت ہے سوائے اس کے جو احسن طریقے سے ہو، یعنی صحیح طریقے سے اگر کوئی یتیم کے مال کے قریب جا رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یعنی وہ غریب بچہ جو ہماری کفالت میں رہ رہا ہے، اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفالت میں بچے رہا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو جب یہ پتا چلا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیم کا مال کھانے والا گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور وہ جہنم کی ایندھن بنے گا، اللہ نے اس کو بڑی وعید بیان فرمائی، تو صحابہ کرام نے یتیم کا کھانا پینا بالکل الگ کر دیا، اور ان کا کھانا بچ جاتا تو کھاتے بھی نہیں، ان کا پورا حساب کتاب الگ رکھتے۔ تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل بھی بات تھی، تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کو رخصتی دی کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو ان کو اپنے ساتھ میں رکھو، ان کو اپنے ساتھ میں کھلاؤ پلاؤ، اور ان کا مال بھی ضرورت مند اگر ہے تو تھوڑا بہت وہ بھی اس سے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کی پرورش، اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر اجازت دی گئی، سوائے اس کے کہ جو احسن طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو سے میں دوسرا طریقہ یہ بھی نکلتا ہے کہ یتیم کے مال کو بزنس میں لگا کر کے اس کو اور آگے بڑھانا، اس کو تجارت میں، اس کو کسی اور کاروبار میں لگا کر کے بڑھانا، تو یہ آسان طریقے سے اس کے مال کے قریب جانے کی اجازت دی گئی، حتیٰ کہ وہ اپنی جوان، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم حکم ہے اللہ رب العزت کا، لیکن اس میں بہت کوتاہی دیکھی جاتی ہے۔ آیت پوری ہو جائے گی، پھر بتاتے ہیں، اور تم عہد پورا کرو کہ بے شک عہد کے
بابت سوال کیا جائے گا. پھر یہاں پہ دوسرا احکام ابھی یتیم کے مال کے تعلق سے تھا، اب یہاں دوسرا احکام کہ عہد اگر تم نے کسی سے کیے ہو تو اس عہد کو پورا کرو. یتیم کے مال کے تعلق سے جو کوتاہی ہوتی ہے اس میں سر فہرست یہ ہوتی ہے کہ والدین کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو اور بہنوں کو وراثت نہیں دیتا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے. بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مل کر کے رہتے ہیں، ہم تو مل کر کے کاروبار کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے جرم کا کہ مرتکب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ لیٹ ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ وراثت کو تقسیم کرنے میں مشکل ہوتے چلے جائے گی. اور وراثت کی تقسیم یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وراثت تقسیم نہیں کی اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ جو والد کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا، تو جو بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے. اب ان کا مال ہے، جو بڑا بھائی یا کوئی بھی چاچا ہے یا کوئی ماموں ہے یا جس کے بھی سرپرستی میں وہ لوگ رہ رہے، تو گویا کہ وہ ان کا مال کھا رہا ہے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور جس کا حق ہے اس کا حق اس کو ادا کرنے کی ہمیں سب کو توفیق دے. دوسرا احکام یہاں پہ آیا اور تم عہد کو پورا کرو. یعنی ہم نے کسی سے عہد کر لیا ہے، کسی سے وعدہ کر لیا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ کر لیا ہے تو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم سے اللہ رب العزت سوال بھی کرے گا. اور عہد کا توڑنا اصل میں یہ ایک صفت ہے جو منافق کی صفت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 صفت ہے، یعنی 3 اس کے اندر عمل ہوا کرتے ہیں. ایک وہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. منافق کی یہ صفت ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وعدہ کرتا ہے یعنی وہی عہد کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور جب امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 33 اور مسلم شریف حدیث نمبر 59. اللہ رب العزت ہمیں امانت میں خیانت سے بچائے. امانت جیسی جس نے دیا ہے ہم اس کو ویسی کی ویسی لوٹائیں. اور ہم خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف اگر مطالعہ کریں سیرت کا، تو لوگوں نے مکہ کے لوگ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، آپ کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کر لیے اور گھر گھیر کر کے کھڑے ہو گئے، کھلی ہوئی تلوار لے کر کے، اور گھر کو گھیر لیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت علی کو کہا کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کو ان کی امانتیں لوٹا کر کے پھر تم میرے پاس آ جانا. مطلب جو دشمن ہے ان کی امانتوں کو لوٹانے کا نبی مکرم نے تعلیم دی. ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں اور ہم آپس کی باتوں کی امانت کا خیال نہ رکھیں. کسی نے ہم کو کوئی راز کی بات بتائی ہے، کسی نے اپنے گھر کی بات بتائی ہے، کسی نے اپنی عزت کی بات بتائی ہے اور ہم اس کے راز کو امانت نہ رکھیں تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے اور یہ منافقت کی علامت ہے، نشانی ہے. اور اگر یہ منافقت کی نشانی ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد اس کو ختم کریں. امانت میں جس نے جو نوٹ دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وہی کی وہی نوٹ بھی اس کو واپس کریں. اگر ہم بدل رہے ہیں تو ہم اس سے پوچھ کر کے اس سے اجازت لے کر کے اس کو اپنے استعمال میں لے اور پھر اس کو بدلے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا حکم تھا کہ ہمیں امانت میں امانت کا خیال رکھنا ہے. اور جب مال آیت نمبر 35 اور جب معاف کر دو تو معاف پورا کرو اور سیدھا ترازو سے تولو. یہ بہتر ہے انجام کار کے لحاظ سے اور بہت اچھا ہے. ناپ اور تول کے تعلق سے یعنی کسی کی حق تلفی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے زیادہ لے لیں اور اسے مال پورا نہ دیں. تو مال کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے. اس تعلق سے سورہ مطففین میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مطففین آیت نمبر 1 سے 6 تک، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ہلاکت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا. اور دیکھتے ہیں ہم کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو شرک کے بعد ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی تو اللہ رب العزت کے وہ عذاب کی مستحق ہو گئی. اللہ نے انہیں عذاب نازل کیا اور عذاب کی وجہ جو بتائی یہ بتائی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. تو بڑی ہلاکت ہے. اور جہاں پر بھی یہ اس طریقے کے لفظ آتے ہیں کہ ہلاکت ہو یا بربادی ہو یا جہنم میں جائے گا یا لعنت ہو یا اللہ کی کسی قسم کے فٹکار کا اس میں آتا ہے کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص، یا نبی مکرم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی کہ یہ عمل کرنے والا تباہ اور برباد ہو جائے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے.
یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہاں پر یہ کبیرہ گناہ کا سائن یہاں بیان کیا گیا. بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ لوگوں کے جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے, اٹھائے جانے والے ہیں؟ تو یہ جو برائی کر رہے ہیں, برائی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ ناپ تول کے اندر کسی کا حق تلفی کر رہے ہیں, کسی کا حق مار رہے ہیں, زیادہ پیسے لے کر کے اس کو کم مال دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہاں پہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے. کیا انہیں یقین نہیں کہ ان کو مر کر کے اس کے پاس, اگر یقین ہوتا تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتے, کیونکہ وہ جانتے کہ ہم جو یہ ناپ تول میں کم کر رہے ہیں, کسی کا حق مار رہے ہیں, تو اللہ کے ہاں اس کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. تو اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ انہیں اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے, جس دن لوگ رب العالمین کے لیے رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. تو ہمیں رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ناپ اور تول کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم مال زیادہ دیں, زیادہ کا اللہ نے حکم نہیں دیا, ماپ برابر دو. کیونکہ اگر زیادہ دینے کی بات اگر ہو, جبکہ ایسا ہے نہیں, تو جو لوگ سونا بیچتے ہیں, دوا بیچتے ہیں, دوا وغیرہ دیتے ہیں, تو انجیکشن دے رہے ہیں, تو کیا زیادہ دے دیں گے؟ تو جتنا اللہ رب العزت نے یہاں پہ زیادہ کا بھی حکم نہیں دیا. کچھ لوگ جب مال کو خریدتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے دیندار ہو کہ زیادہ نہیں دے رہے. زیادہ کا حکم ہی نہیں ہے, جتنا آپ نے پیسے دیے ہم اتنا مال آپ کو دیں, یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم دیا ہے. ہاں اگر کم دیتے ہیں تو بہت بڑے مجرم ہوں گے, اور اس قدر بھی مجرم ہوں گے کہ ہمیں عذاب بھی آ لے سکتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 35 جس کے اندر لوگوں کی حق تلفی سے روکا گیا. آیت نمبر 36, اور جس ماپ کا آپ کو علم جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگے. یہاں پہ علم کے بغیر بات کہنے سے منع کر دیا گیا. پھر سے آیت کو دیکھیں, اور یہ علم کی فضیلت میں بہت ہی جامع آیت ہے. اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگے. مطلب علم نہیں ہے تو وہ بات آپ نہیں کہہ سکتے, وہ بات آپ نہیں کر سکتے. جیسے امام بخاری نے 10ویں نمبر کا باب باندھا ہے اپنی بخاری میں, 10ویں نمبر کا باب, اور اس باب کا ہی نام رکھا ہے کہ قول اور فعل سے پہلے علم ہے. مطلب نہ آپ اسلام کے اندر کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ اسلام کے اندر کوئی عمل کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو. اور اس بات کی دلیل کے لیے انہوں نے سورہ محمد کی آیت لے کر کے آئی, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, بس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مطلب اللہ کی عبادت ہماری پیدائش کا مقصد ہے, اور پیدائش کے مقصد کو بھی اللہ نے سیکنڈ نمبر پہ رکھا, پہلے نمبر پر علم کو رکھا کہ پہلے علم حاصل کرو, کیونکہ علم کے ذریعے سے ہی ہمیں اللہ کے حقوق کے بارے میں پتہ چلے گا, اللہ رب العزت کے وحدانیت کے بارے میں پتہ چلے گا, اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کے بارے میں, اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں پتہ چلے گا. تو علم کی اتنی فضیلت ہے کہ بغیر علم کے بات کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا. یہ آیت اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں, اس تعلق سے چند حدیث بھی دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے بغیر تحقیق کیے آگے پہنچا دے. مسلم شریف حدیث نمبر 5. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے بغیر تحقیق کرے. کیوں تحقیق کرے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر کوئی خبر لے کر کے آئے, کوئی گنہگار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے, تو اس کی تحقیق کرو. تو بغیر تحقیق کی یہ آدمی مومن ہے نہیں ہے, اور ہم نے اس کی بات کو لیا اور اس کی بات کو بغیر چیک کیے کہ یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں ہے, واقعی یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے. یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں, قرآن کی آیت, رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو قرآن پر بھی اوندے منہ نہیں گرتے.
یعنی قرآن بھی اگر کوئی بولتا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. تو اللہ نے بھی حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسق اور فاجر تمہیں کوئی خبر دے اور تم اس کی بات کو مان کر کے کسی بے گناہ قوم کے اوپر تم لڑنے کے لیے پہنچ جاؤ یا اس کو نقصان پہنچا دو جس کا مفہوم ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ آرڈر ہے کہ جو بات ہم تک آئی ہے ہم پہلے اس کی تحقیق کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جب ہم وہی بات لوگوں تک پہنچائیں, جیسے آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیت, میری ایک بات بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اسے پہنچاؤ. یعنی اگر بات نہیں ہے تو پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں. اللہ کے نبی کی بات, اللہ کی بات پہنچانے کا حکم دیا. آپ نے یہ کہا میرا دین تمہارے پاس امانت ہے, تمہارا لاجک, تمہاری سوچ, تمہاری سمجھ, تمہارا طریقہ, تمہاری یہ سب نہیں ہے امانت. امانت کیا ہے؟ دین امانت ہے. تو دین کا اگر علم ہے تو وہ دین کا علم ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, ورنہ ہم نہیں پہنچا سکتے, ورنہ ہم زبان نہیں کھول سکتے. تو یہاں زبان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے جامع احکام نازل فرمایا کہ تم کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی عمل نہیں کر سکتے جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو. اور یہ چیز میں ہم بہت کوتاہی دیکھتے ہیں کہ سنی سنائی بات بیان کرنا, کسی سے کوئی میسج آیا اور اس کو فوراً دوسرے گروپوں میں ڈال دیے اور پھر تسلی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے دعوت کا کام کر لیے. کئی گروپ ایسے ہیں جس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا جاتا. آپ کے میسج سے کیا فرق پڑ گیا؟ معاشرے کے اندر کتنا سدھار آ گیا جب سے واٹس ایپ تیار ہوا آیا ہے مارکیٹ کے اندر, کتنا معاشرے کے اندر سدھار آ گیا. واٹس ایپ کے ذریعے سے تو بہت ساری آپ باتوں کو پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں جو بھی ہم پیغام پہنچائیں اس کی ہم تحقیق کر کے پہنچائیں. اس حدیث سے یہ سبق ملا. حدیث نمبر مسلم شریف حدیث نمبر 5. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان سے بچو. اب اس کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اگر ہم بغیر سنے کسی سے کسی کے بارے میں بیان کرنے لگ جائیں, ہم نے اس کی تحقیق نہیں کری کہ وہ شخص ایسا ہے, وہ شخص غلط ہے, اور ہم اس کے بارے میں خود سے ہم نے گمان کر لیا, خود سے سوچ لیا کہ ہاں یہ ایسا ہوگا, ہاں یہ ایسی بات کرتا ہوگا, یہ ایسا عمل کرتا ہوگا. کسی خاتون کو کسی مرد کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیے, گمان کر لیے. اب اس گمان کی بنیاد پر کچھ بھی بولنا شروع کر دیے. کسی آدمی کو کہیں کھڑا ہوا دیکھے اور بس گمان کر دی کہ نہیں یہ چوری کے لیے کھڑا ہوگا. کوئی کسی سے بات کر رہا تھا تو اچھا یہ میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہوگا. تو اس قسم کے جو گمان ہوا کرتے ہیں اس گمان کے تعلق سے سنیں, کیونکہ یہ علم نہیں ہے. اور آیت کا بیس کیا ہے کہ علم کے بغیر آپ کچھ نہیں بولو گے. علم کے بغیر اپنے دماغ لگا کے پھر سے آیت کو دیکھیں, اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ پڑے. تو علم نہیں ہے لیکن اب گمان کر کے اس کے پیچھے پڑ رہا ہے. تو گمان کرنا کیا چیز ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا گمان سے بچو, یقیناً برا گمان بدترین جھوٹ بات ہے. یہ بدترین جھوٹ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جھوٹ لگا دی نا, مطلب ہم گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا سوچ رہا ہے کہ گویا کہ ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ جھوٹ بدترین جھوٹ ہے. دیکھیے گمان کرنے والا اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے, لیکن نبی مکرم کی حدیث نے ہمیں کیا علم دیا کہ جو ایسا گمان کر رہا ہے وہ بدترین جھوٹا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, بدگمانیوں سے بچائے, کیونکہ بدگمانیاں بڑے بڑے فساد کی شروعات ہوتی ہے. انسان بدگمانی سے سٹارٹ کرتا ہے اور کسی کے بارے میں گمان غلط کر لیتا ہے, اور شیطان بھی یہی سے گمراہ ہوا تھا. شیطان کو بھی اسی بدگمانی نے گمراہ کیا جو علم کے بغیر آتی ہے. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بدگمانی کیا کہ میں بہتر ہوں, میں آج سے بناؤں تو میں بہتر ہوں. تو اس بدگمانی نے اس کو کہاں تک لے کر کے گیا اور وہ جہنم رسید کر دیا. تو یہ فساد کی شروعات ہے بدگمانی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی, حدیث نمبر 6066. ایک اور حدیث دیکھیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدتر جھوٹ یہ ہے کہ آدمی, سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آدمی خواب میں ایسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھا, مطلب جھوٹا خواب بیان کرے. کیونکہ خواب اصل میں اللہ کی طرف سے, تو اللہ کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے اور اس کو وہ جھوٹ بیان کرے, یعنی قرآن کو اپنی طریقے سے بیان کرے,
اپنے مرضی کو اس کے اندر شامل کر کے بیان کرے. اس لیے کہا گیا کہ یہ شریعت سازی اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہاں پہ خواب کو بھی بڑا جھوٹ کہا گیا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہوتی ہے اس کے اندر وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کی شیخی برقرارنے کے لیے کہ میں نے نبی مکرم کو دیکھ لیا, یا میں نے فلاں کر لیا, میں نے فلاں کر لیا خواب میں, کہ لوگ اس کی عزت کرنے لگے. تو اگر کوئی جھوٹا خواب بتاتا ہے تو یہ بھی بڑا جرم ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 7043. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کوئی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ 2 جوں کے دانے میں گرہ لگائے, گانٹھ لگائے. اب بتائے 2 جوں کے دانے میں کوئی گٹھان لگا سکتے؟ کسی حالت میں نہیں لگا سکتے. ایسی مصیبت والی چیز اللہ رب العزت اس کو دے دے گا کہ تو نے ایسا جھوٹ کہا تھا. اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے اور ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ رکھے. جھوٹوں میں سب سے خطرناک جھوٹ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کے تعلق سے جھوٹ بول دیں, نبی مکرم یعنی دین کے تعلق سے ہم جھوٹ بول دیں. تو اس کے تعلق سے ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکا ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر کوئی ایسی بات گڑی جو میں نے نہیں بیان کی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. حدیث. اس آیت کا دوسرا حصہ, پہلا حصہ یہ تھا, اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگے. تو بغیر علم کے نہ ہم کوئی عمل کرنے کے لائق ہیں اور نہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لائق ہیں. تو پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا اور اس کے بعد عمل کرنا ہوگا. کسی آدمی کے بارے میں رائے کو قائم کرنے کے لیے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. ہمیں قیاس کے بنیاد سے ہم کسی آدمی کو صحیح اور کسی آدمی کو اگر غلط کہہ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے. دوسرا حصہ, بے شک کان, آنکھ اور دل, ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کان, آنکھ اور دل, کیونکہ جب انسان علم نہیں ہوتا اور بدگمانی کرتا ہے تو یہی 3 ذرائع ہیں جہاں سے جس کو ملا کر کے انسان بڑی بغاوتیں اللہ سے نافرمانیوں کو کرتا ہے. کان سے, آنکھ سے اور دل سے. تو ان کے بھی اگر ہم نے اس کے بھی حقوق کو ادا نہیں کیا تو بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے. اس تعلق سے وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک حدیث دیکھتے ہیں. کان, سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے, مطلب آدمی نہیں چاہتا لیکن اس کی بات سننے کے لیے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, ان کے بیچ میں کس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے, میاں بیوی کیسے رہ رہے ہیں, ماں باپ کیسے رہ رہے ہیں, یعنی کسی کی ٹوہ میں رہنا, اور پھر وہاں سے لے کر کے آ کر کے اور معاشرے کے اندر, سماج کے اندر ایک فتنے کو پیدا کرنا, ان کی برائیوں کو لوگوں تک پہنچانا. اسی نیت سے لوگ زیادہ تر بات کو سنتے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور وہ اس کا سننا پسند نہ کرتے ہوں, اور جہاں پہ وہ کان لگا کے سن رہا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بات یہ سنے, لیکن یہ زبردستی وہاں پہ جا کر کے سن رہا ہے, یا اس سے بھاگتے ہیں, مطلب وہ نہیں چاہتے کہ یہ سنے اور اس سے بھاگتے بھی ہیں, بھاگتے پھرتے ہوں, تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اللہ اکبر, سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. سیسا پتہ ہے کہ آپ کو کتنی حرارت یعنی کتنی تیز آگ میں سیسا پگھلتا ہے. سیسا کوئی بہت جلدی نہیں پگھل جاتا, اور سیسا بنتا جس پروسیس سے, یعنی آگ کو, ریت کو اس قدر ٹیمپریچر کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ وہ پگھلتی ہے اور پھر وہ شیشے کو تیار کرتی ہے, کانچ کو تیار کرتی ہے. تو وہ کانچ پگھلا ہوا کس قدر گرم ہوگا, اور وہ گرم کسی کے کان میں ڈالا جائے, اور اس سے فائدہ کیا ہونا ہے؟ کوئی آدمی اپنی بات کر رہے ہیں, کوئی لوگ چھپ کر کے کونے میں جا کر کے بات کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ان کی باتوں کو جاننا, ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کے میاں بیوی کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کو جاننا اور اس کو پھر افسانہ بنانا. کیا ملے گا ہم کو اس سے؟ ہمارا ہی وقت خراب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ کی اس قدر ناراضگی کہ وہ سیسا پگھلایا ہوا ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے گناہ سے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 7042. اسی طریقے سے آنکھ کے تعلق سے صرف ایک حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا جبیر بن
عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک غیر محرم کی طرف نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے مجھے نگاہ پھیر لینے کا حکم دیا. مطلب اچانک کسی غیر محرم مرد کی طرف عورت کی نظر، یا مرد کی نظر عورت کی طرف اور وہ غیر محرم ہے اور اس کی طرف پڑ جائے، اور پڑنے کے بعد پھر غلط خیال تو آنا ہی آنا ہے. اس تعلق سے صحابہ نے نبی مکرم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ آنکھ کی حفاظت کے تعلق سے بتایا کہ اپنی نظر کو فوراً ہٹا لوں وہاں سے. اسی طریقے سے مرد کا مرد کو اور عورت کا عورت کو برہنہ دیکھنے سے بھی منع کیا. اسے مسلم نے روایت کیا برہنہ دیکھنے کے تعلق سے 338 نمبر 338 کی برہنہ بھی نہ دیکھیں. کچھ الفاظ کے ہیرفیر ہو سکتے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے کہ نظر پڑتے سے ہی اپنی نظر کو ہٹا لو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2109. یہ جو گناہ ہے، اس گناہ کو سنتے وقت ہمارے ذہن میں ایک بات اور ہونی چاہیے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں. جو مصیبتیں ہمیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان گناہوں سے بچ جائے، مصیبت نہ آئے ہماری زندگی کے اندر، اور زندگی کے اندر مصیبت سے مراد ٹھوکر لگنے سے لے کر کے اور بڑی سے بڑی بیماریاں، کاروبار کا کم ہو جانا، بچوں کا نافرمان ہو جانا، داماد کا نافرمان ہو جانا یا بہو کا نافرمان ہو جانا، کاروبار مدہ ہو جانا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ گناہ ایسے نہیں کہ ہم نے کیا اور بس ختم ہو گئے، کہ ہم موبائل کے اندر اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں کم کپڑے کے اندر، یا مردوں کو دیکھ رہے ہیں، یا ویسے بازار میں ہم جائے اس لیے رہے کہ ہم کو فلاں لوگ دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں لوگوں کو، اور یہ گناہ کیا اور گناہ ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یہ گناہ ہمارا پیچھا کرتے رہتے ہیں. ایک تو یہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہم نیک کام نہیں کر پاتے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہم کو دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کر کے لاتے ہیں، اور تیسری مصیبت یہ کہ ان گناہ کا نتیجہ اللہ رب العزت ہمیں کہیں دنیا میں دیتا ہے، اور کئی گناہوں کو تو اللہ رب العزت معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. تو دل کے تعلق سے آپ ایک اور حدیث دیکھیں. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے جسے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی مکرم فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ رہو وہ دل ہے، آگاہ رہو وہ دل ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 52 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1599. تو دل کے اندر اگر غلط احساسات چل رہے ہیں، غلط پلاننگ چل رہی ہے، غلط سوچ چل رہی ہے، تو وہی سوچ پھر اچھا یہ دل کے اندر غلط باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ کان سنتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، اور پھر دل اس کے اثرات لیتا ہے، اور یہ تینوں چیز مل کر کے ایک خیال کو جنم دیتی ہے. اب وہ خیالات اس قدر آگے بڑھتے ہیں کہ پھر وہ ہاتھ اور پیر کو آرڈر دیتے ہیں، اور پھر ہاتھ اور پیر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان ایک گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ کان، پھر آنکھ، پھر دل. دل نے اس کو پالا، اس کو بڑا کیا اور اس کو تیار کیا کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر اس نے ہاتھ کو آرڈر دے دیا، پیر کو آرڈر دے دیا، پھر دوسرے اعضاء کو آرڈر دے دیا، اور پھر وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو ہم کو شروعات سے ہی اللہ رب العزت نے روک دیا اپنے نبی مکرم کی زبانی یعنی حدیث کو پہنچا کر کے کہ ہمیں آنکھ کا بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں غلط خیالات جو دل کے اندر آتے ہیں اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط خیالات بڑھتے بڑھتے ہمیں عمل کے اوپر اکسا دیں. کچھ خیالات ایسے بھی ہیں جس کے تعلق سے یہ حدیث مسلم شریف کی دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہم سورہ بقرہ کی آخر آیت میں بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں
پہلے تو اللہ نے نازل کیا تھا کہ تم سے جو تم سوچتے ہو اس کا بھی جواب دیا سوال کیا جائے گا. تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے. دو زانو آ کر کے نبی مکرم کے پاس بیٹھ گئے, رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو جہاد بھی کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دل پہ تو ہمارا بس نہیں ہے. کوئی خیال اگر چلتے چلتے آ گیا تو ہم کیا کریں یا رسول اللہ. اور رونے لگے. تو نبی مکرم نے کہا کہ کیا تم ایسا کہو گے جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں. وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اے میرے صحابہ ایسا کہو وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. تو صحابہ فوراً وہاں سے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. یہ ادا اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے پھر احکام نازل کیا کہ تم جو غیر شعوری طور پہ جو ہمارے دل کے اندر احساسات آ جاتے ہیں, وسوسے آ جاتے ہیں غیر شعوری طور پہ, اور ایک ہوتا ہے پری پلان کسی وسوسے کو لے کر کے آنا, کسی پلاننگ کو کرنا کہ ابھی بیٹھ کر کے میں فلاں چیز کے بارے میں سوچوں گا کہ ایسے ہوگا اور ویسا ہوگا اور ویسا ہوگا. یہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور اس حدیث کے مطابق ہماری حفاظت فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ انہیں زبان سے نہ نکالے یا ان پر عمل نہ کرے. تو زبان سے نکالے اور عمل نہ کرے جب تک وہ خیالات کو اللہ نے معاف کیا. مسلم شریف حدیث نمبر 127. جو خطرات اچانک کوئی خیال آ جاتا ہے اس کی معافی کے تعلق سے تھا. یہاں تھی آیت نمبر 36 جس میں علم کو حاصل کرنے کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوا کہ علم کو حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی عمل کو کرنا ہے, بغیر علم کے بدگمانی بھی نہیں کرنا ہے اور کوئی بات کسی تک پہنچانا بھی نہیں ہے. جو علم ہے وہی پہنچانے کی ہم کو اجازت دی گئی ہے. ہمیں اپنے خیالات کو اور اپنی لاجک کو, اپنے سوچ کو, اپنے علم کو پہنچانے کی اجازت نہیں ہے, اللہ کی شریعت کو پہنچانے کی اجازت ہے. دوسرا, کان, آنکھ اور دل سے بھی اللہ رب العزت حساب لے گا, سوال کیا جائے گا. آیت نمبر 37. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. بلا دیکھیے ہمارا رب ہمیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے. اب چلنا بھی اللہ رب العزت سکھا رہا ہے کہ کیسی تمہاری چال ہونا چاہیے. جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میرے خیال میں ایک بات آئی. دیکھیے پوری آیت دیکھیں پہلے. بلا شبہ تو نہ تو کبھی زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی لمبائی میں آسمان کی بلندیوں تک, یہ پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. ایک بھاری بھرکم ہاتھی جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان کو اگر دبا دے تو وہ ختم ہو جائے, پیر رکھ دے تو ختم ہو جائے. ایسا بھاری بھرکم ہاتھی جس کے پاس اتنی طاقت ہے, اتنا بڑا جسم ہے, لیکن اس کی بھی چال آپ دیکھیں تو کیسی جھکا کر کے وہ نظروں کو اور اپنی گردن کو اور اپنے منہ کو جھکا کر کے وہ چلتا ہے. اس کو یہ چلنے کا انداز اس کے رب نے دیا ہے. سورہ توبہ, سورہ طٰہٰ, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 50 کہ ہم مخلوق کا اندازہ ٹھہراتے اور اس کو ہدایت دیتے, یعنی زندگی جینے کا طریقہ اس کو سکھاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ تمہاری چال کیسی ہونا چاہیے. چال کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کچھ حدیثیں. آیت پھر سے دیکھیں. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. اکڑ کر کے چل کے کیا کر لیں گے ہم؟ ہماری وقت اللہ رب العزت نے یاد دلائی کہ تم زمین پر اکڑ کر کے چل رہے ہو, غرور سے چل رہے ہو, لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو, اپنے سینے کو نکال کر کے چل رہے ہو, زمین میں کپڑے کو گھسٹاتے ہوئے چل رہے ہو کہ تمہارے پاس اتنے کپڑے ہیں, تمہاری اتنی شان و شوکت ہے, تمہارے پاس اتنے قسم کے عطر ہیں, تمہارے پاس اتنا قسم کا اتنی قیمتی لباس ہے, اور تم لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو اور ان کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو. تو تم یہ جو اکڑ کر کے چل رہے ہو, بلا شبہ, پھر اللہ فرماتا ہے بلا شبہ نہ تو تم کبھی زمین کو پھاڑ سکتے ہو. اتنی اکڑ کس چیز کی ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا طاقت ہے؟ کیا زمین کو پھاڑ سکتے ہو تم؟ زمین کے اوپر جو پیر مار کر کے چل رہے ہو, کیا پھاڑ دو گے زمین کو؟ اور پھر اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. تو انسان جب اکڑتا ہے تو تھوڑا سا ہی وہ اونچا ہوتا ہے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنے گھر کے چھت کے برابر بھی نہیں پہنچ پاتا. تو یہاں پہ اللہ نے اگزامپل دیا کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا, تم یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. کیا فائدہ تمہارے اکڑنے سے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے, سورہ فرقان آیت نمبر 63 اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی پہچان بتاتے ہوئے بتایا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں. اگر ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہے تو عاجزی اور انکساری ہمارے اندر لانی ہوگی,
ہماری چال سے، ہماری گفتار سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے لین دین سے، ہر چیز سے جھلکنا چاہیے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ اس کا عبد ہے، اس کا فرمانبردار ہے۔ سیدنا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے طرف وحی بھیجی ہے کہ تم عاجزی و انکسار کو اختیار کرو، عاجزی و انکساری کو اختیار کرو، اور تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے، فخر نہ کرے۔ ہمیں بہت جلدی آتا ہے کہ میں علم میں زیادہ ہوں، میرے اندر فخر آ گیا، میں خوبصورتی میں زیادہ ہوں، میرے پاس فلاں چیز زیادہ ہے، میرے پاس فلاں چیز زیادہ ہے، اور ہماری چال، ہمارا دیکھنے کا انداز، ہماری بات کا انداز سب پورا بدل جاتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس سے سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو باعلم ہے، جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کے کلام کا، نبی کے فرمان کا علم رکھتا ہے، وہ آپ کی زبان سے نہیں، آپ کی چال کو دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر دین کتنا آیا، کتنا ڈوبا ہے۔ یہ ہماری زبان سے بہت ساری حدیثیں اور قرآن کی آیتیں بیان کر دینے سے ہی نہیں ہوگا، وہ جیسی ہماری زبان سے کوئی اصل بات نکلے گی اور وہ پکڑ لے گا کہ دین کے اندر کتنا ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارے بھیش بھوسا کو، ہمارے کپڑوں تک کو دیکھ کر کے لوگ پہچان لیتے ہیں۔ چال کے تعلق سے ابھی وقت نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا کہ چال کیا چیز ہے۔ انسان کی پوری شخصیت بیان کرتی ہے چال، اس کا ڈھیلا ہو کر کے چلنا، اس کا دھیرے دھیرے چلنا، یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کو کوئی اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، بے مقصد زندگی جی رہا ہے، ٹہل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ اور بہت زیادہ زور سے چلنے والا بھی، وہ بھی لاؤ والی پنوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک درمیانی چیز یہاں پہ بتائی گئی۔ یہ حدیث کو لکھ لیں، خیر مسلم شریف حدیث نمبر 2865، باب بھی لکھ لیں 64، باب نمبر 64، حدیث نمبر 2865۔ ایک اور حدیث دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کرے، تکبر کی نیت سے، نیت کا خیال رکھیں، تکبر کی نیت سے تہبند کو گھسیٹے، مطلب جو پینٹ اس نے پہنا ہے، جو کپڑے اس نے پہنا ہے، اس کو وہ تکبر کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے، مطلب اس کا تہبند جو ہے وہ زمین پہ لگے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5788۔ اللہ رب العزت اس کے طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے، اتنا ناراض ہے ایسے شخص سے جو تکبر والا ہے۔ اور تکبر کا عمل، کیونکہ تکبر دل کے اندر تو دکھے گا کیسے، تو عمل سے دکھتا ہے۔ جو کچھ دل کے اندر ہے، عمل اس کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ تو دل کے اندر اگر تکبر ہے تو اس کے کپڑے بڑے ہوں گے، کپڑے زمین میں گھسٹ کر کے یہ چلے گا کہ دیکھ میرے پاس اتنی دولت ہے، اور اس کا سینہ اکڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر صرف ایک چیز بتائی کہ اگر جس نے زمین میں گھسٹا کر کے پیر کو، کپڑوں کو چلتا ہے تکبر کی بنیاد پر، تو اسے اللہ رب العزت اس کے طرف نگاہ رحمت سے بھی نہیں دیکھتا۔ ایک چیز اور دیکھیے گا، آپ ٹخنے سے اوپر کپڑے کر لیجئے، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، عورتوں کو تو ڈھانک کر کے رکھنا ہے، اور عورتوں کو تو اتنا بھی ڈھانکنا ہے کہ کوئی گندگی چیز بھی دکھ رہی ہے تو بھی اپنے پیروں کو نہیں اٹھانا ہے، اپنے کپڑوں کو نہیں اٹھانا ہے کہ اس کے انگلیوں کو، پنڈلیوں کو اور اس کے پیروں کو مرد دیکھ لیں، کیونکہ آگے جب وہ چلیں گی تو مٹی سے وہ گندگی جو ان کے کپڑے میں لگی ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ زمین کو بھی اللہ رب العزت نے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا، جسے ہم تیمم وغیرہ کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن مرد اگر دیکھیں کہ وہ اگر اپنے ٹخنے کو کھول لیتا ہے، چھوٹے پینٹ پہنتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس انسان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا وہی عمل کو کر بھی سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہ بڑے گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایسا تکبر کرتے ہوئے اور غرور کرتے ہوئے چل رہا تھا تو اللہ رب العزت نے اسے دھسا دیا اور وہ دھستا چلا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5789۔ یہ حدیث میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت کی آواز سنو، مطلب
پہلے اذان ہوتی ہے پھر بعد میں اقامت ہوتی ہے. تو جب تم اقامت کی آواز سنو تو نماز کے لیے چلو. اذان کی یا اقامت کی ہم آواز سنتے تو نماز کے لیے چلتے ہیں. چلو چل پڑو اور سکون اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو, دوڑو نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوڑ کے مت چلو, سکون اور وقار تمہاری شخصیت کے اندر نظر آنا چاہیے. تو مسجد میں جانے کا آداب بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت بھی کرنے آ رہے ہو تو بھی دوڑ کر کے نہیں آؤ گے, اپنے وقار کو لازم کرو گے اور دھیرے دھیرے آؤ گے. اب آپ غور کریں کہ نماز جیسی عبادت میں دوڑ کے آنے سے منع کیا گیا, تو دنیا کے کام کے لیے جو ہم کنٹرول کے باہر گاڑی کو چلاتے ہیں, کیا اس کی اجازت ہے؟ کنٹرول کے باہر اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو نماز جیسی عبادت کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ تم دوڑو نہیں, اس میں اپنے وقار کا خیال رکھو اور ادب سے آؤ. پھر جتنی نماز ملے وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اسے پورا کرو. مطلب جو چلی گئی نماز ختم ہو گئی اسے پھر پورا کر لو جتنی نماز مل جاتی ہے. نماز کی رکعت کو پانے کے لیے اس قدر بخیل کہ ایک رکعت مجھے پھر سے پڑھنا پڑے گا, بہت بڑا کام ہے, تو وہ ایک رکعت کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے, اور جو دوسرے نمازی ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں. اس کے قدموں کی آہٹ سے, اس کے قدموں کے چیخنے سے, چلانے سے, کچھ زور کے اذان وہ سلام کر رہا ہے اور بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کیا ہے؟ تو بخاری شریف حدیث نمبر 636, بخاری شریف حدیث نمبر 636, اس میں چلنے کے آداب بھی وہاں تک جہاں تک کہ نماز کے لیے بھی جائیں تو کس طریقے سے جانا ہے یہ بتایا گیا. آیت نمبر 37 واپس آئیں. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. اللہ ہم کو نرم لہجے میں چلنے کی توفیق اور وسیع عطا فرمائے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل دھیرے دھیرے چلیں گے. ہمیں اپنے وقت کا, کیونکہ سب سے قیمتی چیز اگر ہماری پاس ہماری زندگی کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے, اور وقت کا ہی ہم وہاں پر قبر میں ہو یا حشر میں ہو یا جو جہنم میں جائے گا, اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے, تو جو جہنم میں جائے گا وہ وہاں پہ وقت کا ہی سوال کرے گا. ایک دن کی مہلت دے دے اللہ, ایک دن کی مہلت دے دے, لیکن وقت نہیں ملے گا. وقت سے زیادہ کوئی قیمتی نعمت نہیں. تو ہمیں وقت کو بھی خیال رکھ کر کے اپنے چال کے اندر درمیانہ روش اختیار کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں سے بھی ہم وقت کو بچا سکتے ہو بچا کر کے, اور علم کو سیکھنے میں اور عمل کو کرنے میں ہمیں اس وقت کو صرف کرنا چاہیے. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو, بلا شبہ نہ تم کبھی زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو, اتنے اونچے نہیں ہو سکتے. یہ سارے کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک مکروہ ہے. مکروہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکروہ یعنی چلتا ہے یہ کام, اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور جو کام اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ کام جو ابھی تک احکام بیان کیے گئے, یہ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ہماری نزدیک جو چیز ناپسندیدہ ہے, ہمارے گھر میں وہ کام ہو, بغیر نمک کے کھانا ہمیں ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے ہمارے لیے. اور بغیر نمک کا ہم کو کھانا دیں, غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہمیں ناپسندیدہ ہے کہ یہ شخص ہمارے گھر میں آئے اور ہم اس گھر میں اپنے گھر میں اس شخص کو دیکھ رہے ہیں, اپنی بہن سے یا بیٹی سے یا فلاں سے بات کرتے ہوئے. پسند نہیں ہے ہم کو, ناپسندیدہ ہے. غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک نے یہ اعلان کیا کہ تمہارے رب کے نزدیک یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں جو بھی بیان کی گئی 22 نمبر آیت سے. اور اس کو اگر ہم کریں اور ہمارا رب ہم سے اگر ناراض ہو جائے اور ہمارے رب کی اگر ناراضگی ہوگی تو پھر کہاں جانے والے ہیں ہم؟ تو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آخر میں 2 آیت اور دیکھ لیں. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں, آیت نمبر 39, اور یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کے طرف وحی کی. یہ وحی کے ذریعے سے آپ تک یہ حکمت کی باتیں پہنچائی گئی. لیکن ہم قرآن کو حکمت سمجھ نہیں, برداشت نہیں کر رہا مسلمان آج کل.
وہ حکمت کی کتاب کسی اور کتاب کو کہتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، یہ ہے حکمت کی کتاب۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارا رب تم پر نازل فرماتا ہے، وحی کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ تو حکمت کی کتاب اللہ کا کلام ہے، اور حکمتوں میں سب سے پہلی حکمت کی بات کیا پہنچائی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 کے اندر؟ اللہ کے علاوہ شرک مت کرنا۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے دوسرے حصے میں بھی اسی بات کو لے کر کے آئے کہ حکمت کی سب سے بڑی بات یہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی اسی حکمت کی بات کو کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اپنے دعوت کا آغاز بھی اسی بات اور اسی توحید سے کیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرانا، یہ حکمت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرا لینا، کسی اور کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا یا اپنی مصیبتوں اپنی پریشانیوں کا دور کرنے والا، اپنی کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بنا لینا، اسے شرک کہتے ہیں، یہ ہے شرک جی۔ تو اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرا لینا، یعنی کسی اور کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا نہ بنا لینا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ ہے شرک کا انجام، کہ جس نے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ شرک کیا اس کو جہنم میں ملامت کرتے ہوئے، بے عزت کرتے ہوئے اور دھتکارتے ہوئے ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو توحید کا علم حاصل کرنے اور توحید پر جمع رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 40، کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹیوں کے لیے چنا؟ اب یہ اللہ ان سے ایک سوال کر رہا ہے، جیسے یہ بدتمیز اور یہ ملعون زدہ لوگ، ملعون یعنی جن کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت کی، اعوذ باللہ من الشیطان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے جیسا مت بنا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ملعون جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے تعلق سے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ جواب دیا، اور بیٹی کہنے میں 3 باتیں، اس قدر غلو کیا فرشتوں کے تعلق سے، فرشتوں کی شان میں اس طریقے سے اتی سیکتی کی جس کو غلو کہتے ہیں، کہ پہلے تو فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ مؤنث ہے یعنی فیمیل ہے۔ کس نے بتا دیا ان کو فیمیل؟ بھئی وہ فرشتے ہیں، کہیں سے کچھ آتا ہی نہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، بس فرشتے ہیں، ختم بات۔ تو پہلے تو ان کو بیٹی کہہ دیے، پھر دوسرا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر تیسرا کہ پھر ان کی عبادت بھی شروع کر دی، پھر وہ فرشتوں کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک سنگین جرم ہے جو ان ملعون زدہ لوگوں نے کیا تھا۔ کیا پھر تمہارے، آیت پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 40، کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹیوں کے لیے چنا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ کیا ایسا ہے؟ بلا شبہ تم بہت بڑی بات کہتے ہو، بلا شبہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ اللہ کو بہت ناگوار بات ہے، ناسائشتہ بات ہے، ایک گندی اور ایک بری بات ہے جو تمہاری زبانوں سے نکلتی ہے۔ اس تعلق سے اللہ نے اور بھی کئی جگہ فرمایا، جیسے سورہ نحل آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو لڑکیاں کہا، فیمیل کہا، بیٹیاں کہا اور اللہ کی بیٹیاں کہا۔ اس تعلق سے سورہ نحل آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی ہے، سورہ نجم آیت نمبر 27 اور 28 میں بھی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 57 اور 58 میں بھی ہے، 57 اور 58 میں بھی ہے۔ وقت کافی ہو گیا، آیت آج 2 اور لینا تھا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ رب العزت اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں ایمان کے ساتھ عمل اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اے خالق، اے مالک، اے رازق، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے دے۔ اے خالق، جب ہماری موت ہو، جب ہماری دنیا سے رخصتی ہو، جب ہماری دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔